سورہ مائدہ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 اور 28 اور 29 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان دو آیات میں بنیادی طور پہ حابیل اور قابیل کے واقعہ کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن نشین ہے کہ قرآن مجید کوئی سٹوری بک نہیں ہے یا ہسٹری کی کتاب نہیں ہے کہ تاریخ آپ کو بتائے گی کہ فلاں دور میں اس طرح ہوا تھا تو پھر اس طرح ہوا تھا تو پھر یہ ہوا تھا تو پھر یہ ہوا تھا۔ یہ ہے کتاب عبرت، یہ کتاب اصلاح ہے، اصلاح معاشرے کی اصلاح کے لیے اتاری گئی ہے۔ تو اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اتنا ہی سبق ہے جتنا پہلے جو لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے آئے ہیں، اور پھر قرآن نے کس اینگل سے اور کس ضمن میں اس کو ہمارے تک اور کس بنیاد پہ ہمارے تک پہنچایا ہے، اور ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ کہ ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ بنتا ہے ان آیات کا کہ اگر آپ میری جان کے درپے ہو ہی گئے ہیں تو میں آپ کی جان کے درپے نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ وجہ یہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی دونوں آپ اپنے پلڑے میں لیں، آپ اپنے حصے میں لیں، آپ اپنے کندھوں پہ لیں، آپ اپنا نام اعمال خراب کریں۔ میں اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا ہوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، آپ دونوں گناہ آپ اپنے ذمہ لیں، تاکہ اگر جہنم نصیبہ ٹھہرے تو وہ آپ ہی کا ہو۔ اور پھر آگے ہے بذالک جزاء الظالمین، جو ظلم کرنے والے ان کی جزا یہی ہے، ان کی سزا یہی ہے، ان کا بدلہ یہی ہے کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ ان آیات کو ایک اور ضمن میں دیکھیں، معاشرے میں دو طرح کا رویہ ہے۔ ایک رویہ معافی کا، ایک رویہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا۔ اگر کوئی ظالم ہے، کوئی جابر ہے، کوئی غنڈہ ہے، اس کے سامنے آپ اس نیت سے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں آج اس کے ساتھ ٹکرا جاتا ہوں تو معاشرے کے دوسرے افراد بھی محفوظ رہیں گے، اور اس کا جو ظلم ہے اور جو اس کا جو ایک سلسلہ ہے یہ رک جائے گا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن آپ کے جو اپنے خاندان کے مسائل ہیں، آپ کی گلی اور محلے کے مسائل ہیں، اور عام بندے کے ساتھ آپ کے مسائل ہیں اور الجھاؤ ہے، اس الجھاؤ کے اندر ٹکرانا اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ غیر دانش مندانہ ہے اور غیر فطری ہے اور غیر اصولی ہے۔ آپ دوسرے لفظوں میں اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں غیر شرعی ہے۔ معافی والا پہلو اور درگزر والا پہلو اور چشم پوشی والا پہلو یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ عام جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نا، آپ کے بھائیوں کے معاملات ہیں، آپ کے خاندان کے معاملات ہیں، آپ کی گلی اور محلے کے، تو وہ کوئی ٹارزن تو نہیں ہے نا، کوئی غنڈے تو نہیں ہے نا، کوئی عادی مجرم تو نہیں ہے نا۔ بھائیوں کا آپس میں مسئلہ ہو گیا ہے، اور آپ کے بھائی نے آپ کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، اور آپ نے اس کو یہ کہا ہے کہ آپ میرا گریبان پکڑتے ہیں تو پکڑیں، میں اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ میرے ماں جائے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے باپ کے بیٹے ہیں، آپ میری ماں کے بیٹے ہیں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح برکات نازل کرتی ہے۔ لیکن فیملی میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب میں بھی تو وہی خون ہوں، میں بھی تو اسی باپ کا بیٹا ہوں، اس نے اگر ایک گالی دی ہے تو آپ پلٹ کر کے دو گالیاں دیں گے، اس نے اگر آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو آپ اس کو تھپڑ جڑ دیں گے، اس نے اگر صرف ہاتھ لہرایا تو آپ کو اس کو گھوسا مار دیں گے۔ یہ تو پھر اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ دو بھائی ہیں نا، حابیل اور قابیل دو بھائی ہیں، ایک باپ کے بیٹے ہیں، ایک ماں کے بیٹے ہیں، تو ایک کا ظرف دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے اگر آپ میری طرف ہاتھ بڑھاتے بھی ہیں، آپ میری جان کے بھی درپے ہو جاتے ہیں، میں آپ کی جان کے درپے کبھی بھی نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میں انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے مالک سے ڈرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری، ابو سعید آپ کی کنیت ہے، سعد آپ کا نام ہے، اور مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ بیٹے ہیں، اور آپ نے ایک روایت کے مطابق 74 سال عمر پائی ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے 86 سال عمر پائی ہے،
اور جو زیادہ مستند روایت ہے وہ 86 سال والی جو روایت ہے وہ زیادہ مستند ہے۔ آپ مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے آپ کا وصال ہوا ہے، اور مشہور روایت کے مطابق آپ جنت البقیع کے اندر محو استراحت ہے۔ جب شامیوں نے نا مدینہ طیبہ کے اوپر چڑھائی کی اور مدینہ کا بالکل مدینہ کو تلپٹ کر دیا، اور ہر طرح وہ لوگوں کی جان کے بھی درپے ہوئے، لوگوں کے مال کے درپے ہوئے، لوگوں کی عزتوں کے درپے ہوئے، اور ساری اسلامی تعلیمات کو یکسر مسترد کیا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارا ماحول دیکھا نا، تو آپ عالم تھے، آپ فقیہ تھے، آپ قرآن کے عالم تھے، آپ جانتے تھے کہ یار کلمہ گو ہیں اور انہوں نے کیا ماحول بنا دیا ہے۔ اب اگر میں کسی کے ساتھ لڑتا ہوں تو ہے تو کلمہ گو، ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ آپ مدینہ طیبہ سے نکلے اور جا کر کے باہر پہاڑوں کے اندر ایک غار میں آپ نے پناہ لے لی۔ جب اس طرح کے ماحول ہوتے ہیں تو مخبریاں تو ہوتی ہیں نا، کسی نے مخبری کی ہوگی کہ آپ جا کر کے کہیں پہاڑ کے اندر جو ہے وہ آپ کسی غار میں آپ وہاں پہ آپ پناہ لی ہوئی ہیں، تو پیچھے سے ایک بندہ پہنچ گیا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، اور جب غار کے اندر آیا تو اس نے تلوار نکالی۔ جب اس نے تلوار نکالی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار نکالی۔ جب آپ نے بھی تلوار نکالی تو فوراً ذہن کے اندر یہ آیت آئی، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اگر تو میری جان کے درپے ہو ہی گیا ہے تو کم از کم میں اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا ہوں کہ تیری جان کے درپے ہو جاؤں، اور آپ نے یہ آیت پڑھی اور آپ نے تلوار رکھ دی۔ جب آپ نے تلوار رکھی تو اس بندے نے بھی تلوار جو ہے وہ نیام میں ڈال لی، اور تلوار جو ہے اس نے پیچھے کر لی، اور اس نے ایک سوال کیا کہ آپ ہیں کون ہیں، آپ یہ بتا دیجئے آپ کون ہیں۔ تو اندازہ ہو جاتا نا کہ یار بندے نے جو گفتگو کی ہے اور جو بندے نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کوئی قرآن کا عالم ہے اور کوئی صحیح معنوں میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تربیت کی ہے۔ تو آپ نے پھر اس کے سامنے یہ بتایا کہ میں ابو سعید خدری ہوں، مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ سنا اور یہ آیات سنی تو وہ پیچھے پلٹ گیا، اپنے پاؤں پہ پلٹ گیا، اور اس نے آپ کو شہید نہیں کیا۔ معاشرے میں ایک رویہ یہ ہے، اور دوسرا رویہ وہ ہے کہ جو مروج ہے، بھائی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، بھائی جو ہے وہ سالہ اور بہنوئی لگے ہوئے ہیں، رشتہ دار لگے ہوئے ہیں، گلی محلے والے لگے ہوئے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے کسی آپ ظالم کو دیں، کسی غنڈے کو دیں، کسی عادی مجرم کو دیں تو سمجھ آتی ہے۔ اور جو ایک ماں باپ کے بیٹے ہیں وہاں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں چلتا ہے۔ وہاں آپ یہ کہہ دیں اگر آپ میری جان کے درپے ہیں تو میں کم از کم آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ جب آپ یہ کہیں گے تو پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی یاد برکات کس طرح آپ کے شامل حال کرتی ہے۔ اور بھئی اس کے جو پہلو میں دل ہے، وہ جو ظلم پہ اترا ہوا ہے، اس کے جو پہلو میں دل ہے، کیا وہ اللہ کی قبضہ قدرت سے یا اللہ کی دسترس سے باہر ہے؟ نہیں۔ اور دوسری بات، اقوام، علاقے انتقام کے حوالے سے مشہور ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہم کس قوم سے ہیں، ہم کس قبیلے سے ہیں۔ آپ جس قوم سے ہوں، آپ جس قبیلے سے ہوں، آپ جس فطرت سے ہوں، آپ جس مٹی سے ہوں، آپ کی غیرت اور آپ کی حمیت، آپ کی زبان، آپ کا علاقہ، جب آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں تو وہ قرآن کی اور شریعت کے تابع ہے۔ جب قرآن کی اور شریعت کے تابع ہے تو آپ کی غیرت اور حمیت، اور اگر آپ کا وہ بغض اور انتقام جو ہے وہ قرآن کی حدود کو کراس کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط ہیں۔ بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھیں نا، میں بہت معذرت کے ساتھ، اب تھوڑا سا آپ اس علاقے میں جب آپ تھوڑا سا آگے ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے نا وہ لوگ جو ہے اسلحہ اٹھاتے ہیں اور بھون کے رکھ دیتے ہیں۔ کیا قرآن کی تعلیمات یہی ہیں؟ نہیں۔ اگر آپ کی قوم یا آپ کی وہ ایک جس کو آپ غیرت کا نام دیتے ہیں، وہ اگر قرآن کی متعین حدود کو پھلانگتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ غلط ہے۔ قرآن غلط نہیں ہو سکتا، قرآن نے حدود متعین کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے کچھ بھی نہیں کہا، نہیں تو دو بندے تھے نا، ایک اکیلا وہ تھا جو غار میں آیا اور آگے سے
جو ہے حضرت ابو سعید خدری بھی ایک بندہ تو اٹھ جاتے، اٹھ جاتے، آپ کہتے ٹھہر جا میں بتاتا ہوں تجھے، لیکن آپ نے کہا اگر آپ میری طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو کم از کم میں اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا ہوں کہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھاؤں۔